ماں بڑی پریشان ہوئی کہ میرے بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو ایسا ہے کہ تم ایک صندوق بناؤ، ایک باکس بناؤ، اس صندوق میں بچے کو ڈال دو اور ڈال کر کے دریا کے سپرد کر دو، ڈال کر کے دریا کے سپرد کر دو۔ عقلی گھوڑا نہیں دوڑانا، عقلی گھوڑا نہیں دوڑانا کہ آخر یہ بچہ بچے گا کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صندوق میں بچے کو ڈال دیا، آکسیجن نہیں ملے گی، ہوا نہیں ملے گی، تو عقل یہ کہتی ہے کہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے، ہوا نہ ملنے کی وجہ سے بچہ مر جائے گا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے؟ بھائی بولے جلدی۔ اور پھر اگر صندوق کے اندر سوراخ کر دیا جائے، ہول کر دیا جائے تاکہ ہوا داخل ہو، تو عقل یہ کہتی ہے کہ دریا میں ڈالو گے، سمندر میں ڈالو گے، پانی داخل ہو جائے گا تو ڈوب جائے گا، پھر بھی بچہ مر جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عقلی گھوڑا دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کام اتنا ہے جتنا اس نے کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس نے کہا ہمارا کام کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اس صندوق میں حضرت موسیٰ کو ڈال دیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بڑے ہوئے، یہ بھی سب آپ جانتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک بندے کا قتل ہو گیا، مر گیا، یہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ جانتے کہ نہیں جانتے ہیں بھائی؟ جانتے ہیں نا یار؟ تب آگے بڑھو۔ تو آپ سبھی جانتے ہیں یہ۔ اب جب قتل ہو گیا تو ہوا کیا کہ فرعون جو تھا نا، فرعون نے اپنی CID کو، اپنی فوج کو حضرت موسیٰ کے پیچھے لگا دیا کہ اس بندے کو پکڑ کر کے لاؤ، اور پکڑ کر کے لاؤ تاکہ اس کو سزا دی جائے۔ ایک بندہ فرعون کے درباریوں میں سے اسی کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والا تھا، وہ ایمان پہلے لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ مومن ہے۔ چنانچہ قرآن نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ نہیں بلکہ یہ میں نے سورہ یاسین کی آیت پڑھ دی، وہ جو اس جگہ ہے کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب بندہ دوڑتے ہوا آیا تو اس نے کہا کہ لوگ ان الملأ یأتمروا بک لیقتلوک، کہ وہ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے بھاگ لو۔ اب سنو یہاں سے بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل لیے۔ کہاں سے؟ مصر سے نکلے۔ کہاں نکل کر کے جائیں گے؟ یہ آپ کے بغل میں نزوہ میں ہم لوگ ہیں نا، نزوہ سے سرارہ جاتے ہیں، ایمن کا راستہ میں کہیں پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ جلدی بتاؤ نا یار، پڑتا ہے نہیں راستہ؟ تو وہاں سے مدین کے علاقے کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام وہاں رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر کے مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدین کی طرف روانہ ہوئے تو اب ایک بات یاد رکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں جانا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، کس کے پاس رکنا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، کیا ہوگا میرے ساتھ میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ صرف وہ نکل پڑے ہیں، گلا یہاں سے نکل لو، ابھی نبی بھی نہیں بنائے گئے تھے، صرف نکل پڑے ہیں کہ جان بچاؤ، یہاں سے کسی بھی طریقے سے نکل لو۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں تو قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، آگے چل کر کے قصہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ آگے بڑھتے گئے، ایک پیڑ کے نیچے وہ جا کر کے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے۔ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پیڑ کے نیچے، کہاں جانا ہے کچھ پتہ نہیں، کھانے کا کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں، کہاں رات گزارنی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، بس ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، قریب میں ایک کنواں ہے جس کنویں سے لوگ پانی نکالتے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہیں اور اپنی بھی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2-3 بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ اپنی بکریوں کو لے کر کے کنویں کے پاس آئی ہیں اور آ کر کے ٹھہری ہوئی ہیں، کسی کا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ سے رہا نہیں گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں سے پوچھا کہ آخر تم لوگ بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو، آخر وجہ کیا ہے، کس کا انتظار کر رہی ہو؟ بچیوں نے بتایا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے جو مرد حضرات ہیں وہ ابھی آئے نہیں ہیں، وہ ابھی آئیں گے، یہ پتھر ہٹائیں گے، پانی نکالیں گے، پانی نکال کر وہ اپنی بکریوں کو پلائیں گے، اس کے بعد جو کچھ پانی بچے گا ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے، پھر گھر اپنے ہم جائیں گے۔ سب جانتے کہ نہیں جانتے ہیں؟
ارے بھائی جانتے کہ نہیں؟ اب یہاں سے دیکھو کمانے کا، مالدار بننے کا ذریعہ۔ اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ان بچیوں کی بات کو سن کر خاموش ہو نہیں ہو گئے، نہ ہی انہوں نے ٹیک لگا کر کے دوبارہ اپنے آپ کو درخت کے کنارے کر دیا کہ میں ٹیک لگا کر کے آرام سے بیٹھ جاؤں، اب تو میرا کام ہو گیا، ان کی بات کرے کچھ نہیں۔ اب یہ موقع آیا ہے کمانے کا۔ انہوں نے ان بچیوں کے ساتھ خیر خواہی کی، ان بچیوں کے ساتھ بھلائی کی، ان بچیوں کی مدد کی، ان بچیوں کے ہیلپ کی، ان بچیوں کا تعاون کیا، ان بچیوں کا رسپیکٹ کیا، جو ممکن ہو سکتا تھا ان کے لیے وہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جو کرنے کے لائق تھا کیا کہ نہیں کیا؟ بولو نا یار، جانتے تھے، ان کو پہچانتے تھے، نہ جان تھی نہ پہچان تھی، نہ معلوم تھا کس کے گھر کی بچیاں ہیں کون ہیں، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کی۔ یہ جملہ سن لو، ایک بھلائی، خیر خواہی، رسپیکٹ، ادب، احترام، مدد، تعاون، جو بولنا چاہو بولو، اپنی زبان میں جو آپ بولنا چاہے بول سکتے ہیں، اردو، ہندی، عربی، فارسی، سنسکرت، گجراتی، مراٹھی، جس زبان کو آپ استعمال کرنا چاہیں استعمال کر کے آپ بول سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ بھلائی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھلائی کی نہیں کی۔ اب اس بھلائی کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جتنی پریشانیاں تھیں، جتنی دشواریاں تھیں، وہ سب آٹومیٹکلی ختم ہو گئی۔ کیسے ختم ہو گئی؟ بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، بچیاں اپنے گھر گئیں، ابا نے پوچھ لیا کہ آخر کیا معاملہ ہے، آج تم لوگ جلدی بکریوں کو لے کر کے آ گئی ہو، آخر خیریت تو ہے؟ بکریوں کو پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ ان بچیوں نے ابا کے ساتھ پورا قصہ سنایا کہ ہمیں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی تھی، جو نوجوان بڑا باغیرت ہے، بڑا باعزت ہے، احترام کرنے والا ہے، جو نوجوان طاقتور ہے، جو نوجوان امانت دار ہے، جو نوجوان عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا نوجوان ہے۔ اس نوجوان سے ملاقات ہوئی، ابا نے پوچھا کہ تو معاملہ کیا ہے؟ کہا وہ نوجوان کنویں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اجنبی ہے، وہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، لیکن اس نوجوان نے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے، اس نوجوان نے ہماری مدد کی ہے، اس نوجوان نے ہمارے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا ہے، اور ہماری بکریوں کو اس نوجوان نے پانی پلایا ہے، جس کی وجہ سے ہم جلدی سے اپنے گھر لوٹ آئے ہیں۔ ابا حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، ابا نے فوراً جان لیا کہ کوئی نیک بندہ ہے، کوئی مسافر، کوئی اجنبی ہے، کوئی اللہ والا بندہ ہے، چنانچہ بچیوں کو فوراً بھیجا کہ جاؤ اس بندے کو بلا کر کے لاؤ۔ قرآن نے فرمایا وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ کہ ان میں سے ایک بچی حیا دار تھی، شرمدار، شرمدار تھی، لیکن وہ حیا اور پاک دامن جو عورت تھی، جو لڑکی تھی، وہ چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ جب آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگی کہ آپ چلیے ہمارے ابا نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ کے اس کام کی اجرت دے دیں جو آپ نے ہمارے ساتھ میں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے اس چھوٹے سے کام کی مجھے اجرت ملے گی۔ سوچا کہ نہیں؟ بتا نہیں سوچا ہو۔ بہت کام ایسا آپ کرتے ہیں جس کو آپ نہیں جانتے کہ اس کا مجھے کبھی کوئی بینیفٹ ملے گا، لیکن نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نیکی کی، بچی بلانے کے لیے آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قربان جائیے، مفسرین نے لکھا کہ موسیٰ بچی کے پیچھے نہیں گئے، بچی کو، نوجوان لڑکی کو بغل میں لے کر کے نہیں چلے، موسیٰ آگے چل رہے ہیں، بچی سے کہہ رہے کہ مجھے اشارے سے بتاتی رہنا راستہ کدھر ہے، کس گلی میں مڑنا ہے، دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ ارے بھائی سننے جائے نہیں، بھائی سنانے کے لیے آپ کو آیا ہوں، آپ جائیے نہیں پلیز۔ تو سن لے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اشارہ بچی کر رہی ہے، وہ چلتے جا رہے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ جب گھر پہنچ گئے، حضرت شعیب علیہ السلام سے پورا واقعہ بیان کیا، تو حضرت شعیب نے فرمایا نجوت من القوم الظالمین، کہ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ظالم اور جابر جو قوم ہے اسے تمہیں نجات ملی، تمہارا وہ کچھ اب بگاڑ نہیں سکتے، تم اچھی جگہ پہنچ چکے ہو۔ تو اب اس بھلائی کے کرنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام کو کیا کچھ مل رہا ہے وہ سمجھیے. پہلے چیز کھانے کا انتظام ہو گیا, ہوا کہ نہیں ہوا, جس کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے. اس بھلائی کرنے کی وجہ سے رہنے کا انتظام ہو گیا, ہوا کہ نہیں ہوا یار, رہنے کا انتظام ہوا اس بھلائی کے کرنے کی وجہ سے. حضرت شعیب نے کہا تم یہاں رہو. اس کے بعد پھر جب گفتگو تھوڑی سی ہونے لگی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی ان دونوں بچیوں میں سے چاہتا ہوں کسی ایک کو تمہارے نکاح میں دے دوں, کسی کو تمہارے نکاح میں دے دوں. پتہ چلا شادی بیاہ بھی ہو گیا اس بھلائی کے کام کرنے کی وجہ سے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ تم کرو گے کیا, تمہارے پاس نوکری کیا ہوگی, ملازمت کیا ہوگی, وظیفہ کیا ہوگا, تم کام کیا کرو گے آنے کر کے, میں تمہیں کیوں اپنے گھر کھلاؤں گا پلاؤں گا. تو اس کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے ملازمت بھی دے دی کہ میری بکریوں کو, بولو نا بھائی, میری بکریوں کو چرایا کرنا, ان کی دیکھ ریکھ کرا کیا کرنا. تم 8 سال کرو گے یا 10 سال کرو گے, اگر تم 8 پورا کرے تمہاری طرف سے ہوگا. تم میری بکریوں کو دیکھ ریکھ کرتے رہنا اور تم جو ہے بکریوں کو دیکھ ریکھ کرو گے, یہ تمہارا کام رہے گا. یہ 4-5 چیزیں حضرت شعیب علیہ السلام کو اس ایک بھلائی کے کام کے کرنے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ مل گئی. اس کے بعد حضرت شعیب کے یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پھر وہاں سے نکلتے ہیں 8-10 سال پورا کر کے, تب جب آگے بڑھتے ہیں, ابھی اپنے گھر نہیں پہنچے, ابھی مدین سے نکلے ہیں, مصر پہنچے نہیں ہیں, لیکن مصر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری بھی عطا فرما دی. ایسے ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, ایسے ہوا نا بھائی, پہنچنے سے پہلے پیغمبری بھی عطا فرما دی. پہنچے ہی نہیں تھے کہ جبل طور سے بلاوا آ گیا کہ موسیٰ آؤ 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 یہاں آؤ. موسیٰ تو آگ لینے کے لیے گئے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ, کہ میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے, چن لیا ہے, لہذا تم غور سے سنو. لہذا میرے عزیزو, پہلی بات یہ یاد رکھو کہ بھلائی کرنے کا کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے. بھلائی کرتے رہو, خیر کرتے رہو. بھائیوں کے ساتھ اپنے بھلائی کرو, ماں باپ کے ساتھ اپنے بھلائی کرو. پہلے جو بتایا ماں باپ کے ساتھ کرو, بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, چچا کے ساتھ, ماموں کے ساتھ, خالو کے ساتھ, بھتیجے کے ساتھ, بھانجے کے ساتھ. یہ کیوں میں نے بتایا؟ اس وجہ سے یہی 4-5-6 رشتے ہیں نا جن سے ہماری لڑائیاں, ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں, انہی کو ہم توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ہم توڑ نہیں پائیں گے. بھائی بھائی کے رشتے کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ بولو بھائی, کبھی کوئی توڑ سکتا ہے؟ بنایا ہی نہیں ہے ہم نے, تو ہم توڑ کیسے سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ نے بنایا ہے. ماں باپ کے رشتے کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ چچا بھتیجے کے رشتے کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ ہم نے بنایا ہی نہیں تو ہم توڑ کیسے سکتے ہیں؟ ماموں بھانجے کے رشتے کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ نہیں توڑ سکتا ہے. ہم نے بنایا ہی نہیں تو ہم توڑ کیسے سکتے ہیں؟ ہم انہی رشتوں کو توڑنے کی پہلے کوشش کرتے ہیں, انہی سے دوریاں اختیار کرتے ہیں. کس لیے؟ 4 فٹ زمین کے لیے, 2 فٹ زمین کے لیے, ایک نالے کے لیے, ایک نالے کے لیے, ایک پائپ کے لیے. یہ تو ہمارے گاؤں میں سب ہوتا ہے. اسی کے لیے, ایک پیڑ کے لیے, ایک باڑی کے لیے, گائے گورو کے لیے, کچھ اور آگے بڑھ گئے تھوڑی موڑی شادی بیاہ کے لیے, کہ اس نے اپنی بیٹی نہیں تھی, بیٹا نہیں تھی, فلاں نہیں ہوا, فلاں جگہ نہیں, انہی ساری وجہوں سے. حالانکہ میرے عزیزو, ہم ان رشتوں کو توڑ نہیں سکتے ہیں, پھر بھی توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وجہ سے میں نے کیا کہا کہ پہلے بھلائی کے جو مستحق ہیں وہ والدین ہیں, ماں اور باپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہر جگہ اپنے بعد یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, وہی فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہوں, وہی فوراً, کچھ بھی دوری نہیں ہے, کچھ دوری نہیں. والدین کے ساتھ احسان کرو, اچھا معاملہ کرو, یہ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا ہے. اس کے بعد والدین کے بعد میرے عزیزوں بھائی آتے ہیں, بہنیں آتی ہیں, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. پھر جب ان سب سے نمٹ جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. یہ اچھا معاملہ کرو تو مالدار بن جاؤ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور اگر تمہیں اور چاہتے ہو کہ ہم اپنی اس مالداری کے اندر مضبوط ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفار اور توبہ کرو. قرآن کریم میں
ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ 950 سال تک میں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت